الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين۔ تمام قسم تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیزان گرامی، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے ابتدائی 3 سالوں کی مختصر سا رودات بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں بڑے حکیمانہ انداز سے فردن اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں کے سامنے کھلم کھلا اعلان نہیں کیا۔ جب بنیاد ہموار ہو گئی، قدم جما لیے گئے اور ایک اچھی خاصی تعداد اہل ایمان کی، تو اب اہل ایمان کی تربیت کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ خالی اسلام قبول کروا لینا آپ کا مقصد نہیں تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اب جو اصل زندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، اس احکامات کی بھی ابتدا ساتھ ہی سے ہوگی۔ آپ پوری سیرت النبی کو جب آپ پڑھ لیں گے اور سن لیں گے، آپ کو قرآن کریم کا انداز بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن کریم جو نازل ہوتا تھا اس میں کس حکمت سے ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بیان کیا گیا۔ شروع میں پہلے دن ہی ہر چیز کا حکم نہیں دے دیا گیا کہ 5 نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، شراب بالکل حرام ہے، اور جو بھی ان کے اندر اخلاقی برائیاں تھیں وہ پہلے ہی دن حرام نہیں کر دی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ وہ حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پہلے اللہ کی محبت پیدا کی جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پیدا کی جائے، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان مضبوط کیا جائے، قیامت کا دن ہوگا اس کا تصور دلوں کے اندر راسخ کر لیا جائے۔ جو عقیدے کے اندر بگاڑ ہے کہ اللہ کو مانتے تھے وہ لوگ، اللہ کو ماننے کے ساتھ اللہ تک پہنچنے کے لیے بے شمار قسم کے دیوی دیوتاؤں کو سہارا لیا جاتا تھا، بے شمار بتوں کا سہارا لیا جاتا تھا، اور ساتھ یہ دلیل دیتے تھے کہ ہم ان بتوں کو خدا نہیں مانتے، ما نعبدہم، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفی، بس صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارا پیغام اللہ تک پہنچا دے۔ اصل میں اللہ ہی کو مانتے ہیں ہم، یہ بیچ میں جو واسطے ہیں یہ صرف اس لیے ہیں کہ یہ ہمارا پیغام اللہ تک پہنچا دیں، یہ ہمارے لیے سفارش کریں گے، یہ ہمارے لیے رزق، اولاد، زندگی، موت کے فیصلے اللہ تعالیٰ سے کروائیں گے، بس یہ سفارشی ہے، وگرنہ ان بتوں کو ہم ڈائریکٹ نہیں پوچھتے۔ اس قسم کے بے شمار عقیدے کے بگاڑ کو پہلے ختم کروایا۔ جب عقیدہ مضبوط ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کے بعد جو مکمل صورت نازل کی گئی، بیان کیا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ تھی۔ مکمل صورت جو آئی وہ سورہ فاتحہ تھی۔ سورہ فاتحہ کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ اب نماز تمہارے لیے لازم کر دی،
شروع میں اہل ایمان 2 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے، صبح اور شام. فسبح بحمد ربک، کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، بالعشی والابکار، صبح اور شام. اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود نازل ہوئے، انہوں نے وضو کا طریقہ سکھایا، وضو کر کے دکھایا. وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ کے دکھائی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے سامنے وضو کر کے نماز پڑھ کے دکھائی. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عملاً اسلام کا پہلا جو کام لازم کیا گیا وہ طہارت تھی، پاکیزگی تھی، صفائی تھی، اور اس کے بعد دوسرا جو کام تھا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت. سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت کا انتہائی مختصر ترین تعارف کروایا گیا، اور ایسی جامع صورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ پورا دین اسلام، اس کا تصور اس سورہ فاتحہ کے اندر مختصر کر کے بیان کر دیا. بعض روایات کے مطابق کہ سورہ فاتحہ کے نازل ہونے پر ابلیس بہت رویا کہ میں نے جتنا بھی ان لوگوں کے اندر شرک داخل کیا تھا، اس شرک کا ہر قسم کے تصور کا انکار یہ سورہ فاتحہ کر دے دی. اس میں پہلے اللہ کی ہستی کا تصور بتایا گیا کہ وہ اللہ کون ہے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم. پھر مالک یوم الدین سے بدلے اور نتیجے کا تصور بھی بتایا گیا کہ یہ زندگی جانوروں کی طرح محض بیکار جینا نہیں ہے، بلکہ اس زندگی کے بعد جو اصل زندگی ہے اس میں اس کا نتیجہ آنا ہے، اور وہ نتیجے والا دن ہے قیامت کا دن، اور اس قیامت کے دن حقیقی بادشاہ اللہ ہوگا. پھر اہدنا الصراط المستقیم میں حقیقی دعا کا طریقہ سکھایا گیا کہ اللہ سے مانگنا ہے تو سب سے بڑی عظیم چیز جو ہے وہ ہدایت ہے، وہ اللہ سے مانگ لی جائے. پھر اس کے بعد حمد و ثنا سکھائی گئی، اللہ کی تعریف بتائی گئی. تو یہ سورہ فاتحہ نہیں بلکہ پورے اسلام کا جامع تصور بتا دیا. جبرائیل علیہ السلام نے نماز اور وضو کا طریقہ سکھایا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر والدین ہیں تو وہ ماں باپ اپنے بچوں کو نماز کا حکم نہ دیں بلکہ نماز پڑھ کے دکھائیں. باتوں سے زیادہ عمل، کام جو کر کے دکھایا جاتا ہے وہ زیادہ اثر رکھتا ہے، اور ماں باپ، بچے وہی کچھ کرتے ہیں ماں باپ کی طرف دیکھ کر جو ماں باپ کرتے ہیں، بچے وہ نہیں کرتے جو ماں باپ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق. جو ماں باپ بولتے ہیں بچے وہ نہیں کرتے، جو ماں باپ کرتے ہیں بچے وہ کرنے کی کوشش کرتے. اگر باپ کتنا بھی سمجھائے اپنے بچوں کو کہ بیٹا سگریٹ نہیں پینی اور یہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، لیکن اگر وہ خود پیتا ہے تو بچے اس کو دیکھ کر ضرور پیئیں گے. اور اگر وہ خود نہیں پیتا اور کبھی زندگی میں ایسی چیز اپنے گھر میں نہیں لے کر آتا اور ان کے سامنے نماز بھی پڑھتا ہے، ماں بھی اپنے بچی کے سامنے نماز پڑھتی ہے، تو بچے اس کی طرف دیکھ کر اپنی زندگی کو بدلنے لگ جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اسلام کے بہترین، شاندار ترین، خوبصورت ترین اور حسین ترین 2 بنیادی چیزیں سکھائی گئی جو مسلمانوں کے پاس تصور ہے، دنیا میں کسی قوم کے پاس تصور نہیں. اس کے اوپر جتنا بھی آپ فخر کریں اور اس کو اپنائیں اور اس پر خوشی کا اظہار کریں. ایک وضو، صفائی ستھرائی، پاکیزگی کا خیال، جس کو ہم طہارت کہتے ہیں. طہارت ایسا تصور ہے جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں، دنیا کے لوگوں کو، کہ غسل فرض کب ہوتا ہے، یہ کیا ہے تصور، ان کو پتہ ہی نہیں. آپ ظاہر دیکھیں گے 3 پیس سوٹ کے اندر پرفیوم لگا کر گھوم رہے ہوں گے، لیکن غسل جنابت کیا ہے ان کو کیا پتا، ان قوموں کو پتہ ہی نہیں.
یہ اسلام کے اندر تصور ہے کہ نہیں، تم نے اس غسل کو لیٹ نہیں کرنا، دیر نہیں کرنا، آپ نے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے سے پہلے پاک ہونا پڑے گا۔ اور اس غسل کے اندر، اس وضو کے اندر انسان کی جسم کے لیے، اس کی ذات کے لیے، اس کی روح کے لیے کتنی برکتیں ہیں، آپ حیران ہوتے چلے جائیں گے۔ آج سائنسدان جو باتیں سوچ رہے ہیں کہ انسانی جسم کے اندر جتنی نروز ہیں ان میں خون دوڑتا ہے، یہ جو ہائی بلڈ پریشر کیا ہے، یہ حرارت جسم میں پیدا ہوتی ہے، گرمائش پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے اگر کہتے ہیں آپ کو دوائی نہ ملے، ڈاکٹر نہ ملے، آپ فوراً اپنے پاؤں کو پانی میں ڈال دیں۔ ہمارے پاس اس کے لیے وضو ہے۔ جب دنیا نے یہ بیماریاں سنی بھی نہیں تھی، وہ اہل ایمان وضو کرتے آ رہے۔ آپ وضو کریں، آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں، آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، آپ اپنے آپ کو بالکل خالی محسوس کریں گے کہ جو دماغ پر، روح پر ایک بوجھ سا تھا وہ ہٹ گیا۔ وہ کیا ہے کہ ہمارے جسم سے جو شعاعیں نکلتی ہیں، بے شمار قسم کی کرنٹ پاس ہوتے رہتے ہیں 24 گھنٹے، اس کے لیے زمین بہت ضروری ہے۔ انسان جب وضو کرتا ہے اور زمین پہ ماتھا ٹیکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو وہ بے شمار قسم کی حرارت اور کرنٹ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، وہ آدمی ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، پرسکون سا ہو جاتا ہے۔ یہ تو دنیاوی فائدے، لیکن ہماری آخرت کے لیے بھی بے شمار فائدے، کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک جتنا فاصلہ ہے، جتنا وقت گزرتا ہے، اس کے درمیان انسان سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ اس گناہ کی صفائی کا ذریعہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب بسم اللہ پڑھ کے وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے، آنکھوں کے گناہ، پلکوں کے گناہ، کان کے گناہ، منہ کے گناہ، پاؤں کے گناہ، تمام صغیرہ گناہوں سے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس قسم کی بے شمار روحانی، جسمانی برکات کو لے کر آنے والی یہ 2 چیزیں تھیں جس کو ہم طہارت اور نماز کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ دیگر احکامات کو بھی نازل کرنا شروع کر دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ، اس انداز کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام نے کس طرح ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے احکامات کو نازل کیا۔ ہم آج یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر دین کے راستے پر آتا ہے تو وہ داڑھی کیوں نہیں رکھ رہا، اور وہ اگر مسلمان عورت ہے تو وہ پردہ کیوں نہیں کر رہی، وہ بہت ساری چیزیں ہیں اس کے ہاتھ پہ، اس کے منہ میں، جو چھوڑ کیوں نہیں رہا۔ لیکن آپ اس کو وقت دیجیے، آپ دیکھیں کہ وہ نماز صرف پڑھنے لگ جائے۔ جب وہ نماز پڑھنے لگ جائے گا اور اس کے اوپر آہستہ آہستہ استقامت ہوگی تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز اس کو دیگر برائیوں سے بھی آہستہ آہستہ روکے گی انشاءاللہ۔ فوراً فتویٰ نہ لگائیں، فوراً پورے کے پورے احکامات کسی پر بھی لاگو کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ تبلیغ انسان اپنے گھر میں کرے یا کسی باہر میں کرے یا کسی کو دیکھے تو وہاں ہر وقت ہر چیز کو لاگو کرنے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ حکیمانہ انداز سے پہلے طہارت اور نماز تو ہو جائے، اس کے بعد پھر دوسرا کام، اس کے بعد پھر تیسرا کام، پھر آہستہ آہستہ دیگر وہ باتیں بھی انسان سیکھتا چلا جائے۔ پہلے قریب تو آئے، پہلے وہ بیٹھے تو صحیح، پہلے مسجد میں تو آنے لگ جائے کم از کم، پھر اس کے بعد دیگر باتیں بھی اس کے اوپر نازل ہونے چل جائے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال ایک ایک بندے کے پاس جا کر فردن فردن خفیہ طریقے سے اس کو دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ کتنی کٹھن جدوجہد ہے، 3 سال کا عرصہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اور پھر صحابہ اکرام یہ نماز پڑھنے کے لیے پہاڑیوں پر چلے جایا کرتے، کھلم کھلا نماز بھی نہیں پڑھتے، گھروں کے اندر پڑھا کرتے، خفیہ مقامات پر غاروں پہ چلا جایا کرتے۔ آج کے اس دور کے اندر ہم لوگوں سے بے شمار قسم کی کرامات سنتے ہیں، بے شمار قسم کی دیومالائی حکایات سنتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب نے ایسے نظر دوڑائی دائیں جانب تو دائیں جانب کے جتنے لوگ تھے سارے وہیں بیٹھے بیٹھے حافظ قرآن ہو گئے، اور بائیں جانب نظر دوڑائی تو وہ سارے کے سارے بخش دیے گئے۔
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت اور آپ کی اس جد و جہد والی زندگی میں ہمیں ایسی جو مالائی حکایات سننے کو نظر نہیں آتی کہ آپ مکہ والوں پر نظر دوڑاتے اور سارے مکہ والے اسی وقت مسلمان ہو جاتے. ایسا تو نہیں نظر آ رہا. یہاں پر ایک بڑی محنت کرنے والی جد و جہد نظر آ رہی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم نازل کیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کی طرف اب رخ کیجیے، انہیں ڈرائیے، انہیں سمجھائیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر دعوت کی، کھانے کی دعوت کی، اور مفسرین کے مورخین کے مطابق تقریباً 40 افراد تھے بنو ہاشم کے، جو آپ کے اپنے خاندان کے تھے، جو چچا تھے، چچا دار بھائی تھے، بزرگ حضرات تھے، رشتہ دار تھے. ان سب کو بلایا اور آپ نے ان کے سامنے جو پہلی دعوت دی کھلم کھلا، وہ الفاظ آپ سنیں اور آپ حیران رہ جائیں کہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم ہے، انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ، اے بنو ہاشم میں تمہارے طریق خاص طور پر اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. وَإِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اور میں پوری انسانیت کی طرف عام طور پر نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. واللہ، اللہ کی قسم ہے، لَتَمُوتُنَّ كَمَا تَنُومُونَ، تم جس طرح روزانہ سوتے ہو اسی طرح ایک دن مر جاؤ گے. اور تمہارا روزانہ جو سونا ہے وہ تمہارا مرنا ایک ہی جیسے ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَلَتَحَاسَبُنَّ، تمہیں اللہ ضرور آخرت کے دن اٹھائے گا اور تمہارا حساب لیا جائے گا. إِنَّهَا الْجَنَّةُ أَبَدًا وَإِنَّهَا النَّارُ أَبَدًا، وہاں دو چیزیں ہیں بس، یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے جہنم. یہ کتنا سادہ سا تصور ہے اور کتنی خوبصورت سی بات ہے. اس میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، اور آخرت کے اوپر ایمان بھی ہے، جنت جہنم کی بات بھی ہے. سادہ سے الفاظ تھے، اس میں ایمان، عقیدہ آخرت، رسالت اور قیامت سب کچھ سمجھا دیا. یہ بات سن کر زیادہ تر لوگ خاموش رہے، جو دعوت میں سننے والے تھے. ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام عبد العزا ابو لہب کا. اس نے دبے دبے الفاظ کے اندر مخالفت کی اور اپنے رشتہ داروں کو کہا کہ اس کو روکو، یہ جو بات کر رہا ہے اس بات سے عرب لوگ ہمارے دشمن نہ ہو جائیں. ایک شخص کھڑا ہوا جو نوجوان تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ. انہوں نے کھلم کھلا کھڑے ہو کر اظہار حمایت کی کہ میں آپ کا اس مشن کے اندر ساتھ دوں گا. ابو طالب جو آپ کے چچا تھے وہ نیوٹرل رہے. انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے آپ جس کام میں لگے رہو، لیکن میں اپنے ماں باپ کا دین نہیں چھوڑوں، لیکن میں آپ کی مخالفت بھی نہیں کروں گا. اس سے پتہ چلا کہ انسان اپنی زندگی میں جب کبھی بھی کوئی بڑی اچھی اصلاحی بات کرتا ہے تو ساتھ دینے والے بھی کم ہوتے، کھل کر مخالفت کرنے والے بھی کم ہوتے. زیادہ اکثریت سائلنٹ میجورٹی کی ہوتی ہے جو خاموش رہتی ہے اور وہ انتظار کرتی ہے، مزید سوچتی ہے. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حوصلہ مند تھی کہ زیادہ لوگوں نے مخالفت نہیں کی، وہ چپ رہے اور خاموش رہے. اس کے بعد جب وہ لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے دوبارہ حکم نازل فرما دیا، فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کھل کر بتائیے اور مشرکین سے نہ ڈریے، نہ سوچیے ان کے بارے میں، فکر مند نہ ہو جائیے، مشرکین سے منہ پھیر لیجیے. مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے مخالفتوں کی پرواہ نہ کریں اور آپ اس بات کو کھل کر بتائیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے چچا کی مخالفت سے گھبرائے نہیں، بلکہ اس مخالفت کو دیکھ کر اور مزید جد و جہد شروع کر دی، جس کو کہتے ہیں تم دیے بعد مخالف سے نہ گھبرا ہے اوقاف، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے بالکل سامنے صفا پہاڑی ہے، آپ تصور کریں، اور جو بھی یہاں گئے ہیں
اللہ آپ سب کو لے کے جائے، ہم سب کو دوبارہ سے لے کے جائے۔ آپ سوچیں کہ بیت اللہ کے کتنا سامنے ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے اوپر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ نے الفاظ سے پکارا، نام لے لے کے پکارا۔ آپ نے فرمایا یا بنی فہر، قریش کے جو قبیلے تھے ان کا سارا مجموعہ جو تھا پہلے ان کا نام لیا کہ اے فہر کی اولاد، یا بنی عدی، اے عدی کی اولاد، اے قریش کے لوگوں، اے بنو ہاشم، اے بنو عبد المطلب۔ جب آپ نے آواز لگائی، لوگوں نے کہا کہ یہ کون ہے پہاڑی کے اوپر؟ کسی نے کہا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے پہاڑی کے اوپر کھڑے۔ تو زیادہ تر مکہ کے لوگ، خاندان کے لوگ، دیگر قبیلوں کے لوگ جو بھی آواز سننے والے تھے، جہاں جہاں پیغام پہنچا سب جمع ہو جاتے۔ کیوں؟ اس سے پہلے آپ نے یہ کبھی کام نہیں کیا، کبھی آپ نے بلایا نہیں تھا کسی کو اس طریقے سے۔ آپ نے وہاں پر جو الفاظ تھے وہ پہلے آپ نے فرمایا یا صباحا، یا صباحا۔ یہ عرب قبیلے کے رواج کے مطابق لوگوں کو وارن کرنے کے لیے بولا جاتا ہے کہ کوئی حملہ ہونے والا ہے، کوئی بڑی اہم ترین حادثے کی خبر دینے والے ہیں، تو بولتے ہیں کہ اے صبح صبح لوگوں جمع ہو جاؤ، تو لوگ جمع ہو جاتے۔ اب آپ نے فرمایا ارائیتم لو اخبرتکم، دیکھو لوگوں مجھے کم از کم اتنا بتاؤ، اگر میں تمہیں کم از یہ کہہ دوں کہ ان قیلم بالوادی، اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، ترید ان یغیر علیکم، وہ تم پر حملہ کرنے چاہتا ہے، اکنتم مصدقیہ، تم میری اس بات کو مانو گے؟ انہوں نے بیک آواز کہا، تمام لوگوں نے جی 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 جی۔ ان تمام لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم آپ کی اس بات کو مانیں گے اس لیے کہ ہم نے پوری زندگی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچ بولتے دیکھا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری ہر بات کو تم سچا مانتے ہو تو اس بات کو مانو، انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، ڈرا رہا ہوں کہ میرے سامنے اپنی زندگی کے بعد ایک بہت بڑا عذاب تم پر آنے والا، یہ تمہاری آخرت کے بارے میں خبردار کر رہا ہوں۔ اگر یہی شرک والی زندگی جاری رکھتی آخرت تمہاری برباد ہو جائے۔ یہ نذیر کا کام یہی ہوتا ہے، نذیر کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈرانے والا۔ وہ اپنے آپ کو نہیں ڈراتا اور اپنے آپ کو بچا کر نکلتا نہیں ہے، بلکہ وہ دوسروں کو ڈراتا ہے اور دوسروں کو خبر دینے کی کوشش کرتا کہ میں اپنی آخرت کو بچا رہا ہوں، تمہارے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ تم بھی اپنی آخرت کو بچاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بچانے کی بات بھی نہیں کی کہ دیکھو دنیا میں کامیابی اس طرح ہوگی، اس طرح ہوگی، معیشت تمہاری اچھی ہوگی، دنیا میں حکومت تم یوں کرو گے، کوئی بات نہیں۔ آپ نے کہا آخرت تمہاری برباد ہو رہی ہے، اس آخرت کو میں بچانا چاہتا ہوں، اس آخرت کے بارے میں تمہیں میں ڈرانا چاہتا ہوں۔ اس بات کو سن کر پہلے اکثریت ہکا بکا رہی اور خاموش رہی۔ ایک شخص وہی کھڑا ہوا جس کا نام ابو لہب تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا کتنا قریبی رشتہ تھا، باپ کا بھائی، سگا چچا تھا۔ اس نے گستاخی کی اور انتہائی غلط قسم کے الفاظ بولے اور کہا تب اللہ کا الہذا جماعتنا، سوچ صبح صبح ہمیں اسی لیے جمع کیا، یہ تو تم پہلے بھی ہمیں بتا چکے۔ اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، کچھ نہیں فرمایا۔ اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ہلاکت اور بربادی جو ہے اصل میں ابو لہب کے لیے، اس کو اس کا مال، اس کی بیوی، اس کے خاندان کوئی فائدہ نہیں دے گا، وہ ہلاک وہ ہوا اور کچھ نہیں اس کی زندگی میں فائدہ ملا، آخرت بھی اسی کی برباد ہوئی۔ یہ جو ابو لہب تھا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن سے لے کر آگے جو زندگی اس نے جتنی بھی گزاری دشمنی ہی کرتا رہا اور شدید ترین زبانی مخالفت نہیں، جسمانی اور روحانی مخالفت بھی کرتا رہا۔ اس کی انجام بھی بڑا خطرناک ہوا، وہ آگے جا کے ایک وقت پر بیان کیا جائے گا تو بہتر ہوگا۔ مخالفت یہ کرتا تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں جاتے وہ ساتھ رہتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کا انکار کیا کرتا، جھٹلایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ربیعہ روایت کرتے ہیں کہ میں ذوالمجاز کے بازار میں تھا، ایک منڈی تھی مکہ سے باہر،
اس منڈی میں بیٹھا وہ سامان بیچ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص لال رنگ کا اوپر سے حلہ پہنے ہوئے خوبصورت شخص جا رہا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے، لوگوں او عبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا حکم ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے پیچھے ایک بہنگا شخص گزر رہا تھا، بوڑھا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں، یہ بندہ تمہیں چاہتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے دین کو چھوڑو۔ یعنی کسی کی حق بات کو موڑ کر بدلنا کسنا، یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے، فلاں ہے۔ جواب دے، توحید کا جواب کیوں دنیا میں کوئی دے سکتا ہے؟ شرک کی کوئی دلیل ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ توحید کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، وہ تو انسان کی فطرت میں ہے، انسان کی فطرت میں ہے یہ چیز، اور شرک کی دنیا میں کوئی دلیل نہیں دے سکتا۔ اب سیدھی سی دلیل یہ دی کہ دراصل تمہارے ماں باپ کا دین چھوٹ جائے گا۔ ماں وجدنا علیہ آباءنا، ماں باپ غلط نہیں تھے، ماں باپ کی بات نہیں چھوڑو۔ آج تک ہمیشہ ہر غلط کام کرنے والا آدمی یہی دلیل دیتا ہے، کیا کریں؟ دیکھو ماں باپ، وہ یہ سب لوگ، یہ ہمارے ماں باپ یہی کرتے آئے، اب ہم کیا کریں؟ ہم پیدا ہی یہاں ہوں۔ اس کو کہتے ہیں دین حاصل، دین لینا، لیکن یہ بائی برتھ دین لے رہے، بس ہم اس گھر میں پیدا ہوئے، وہ جو گھر کرتا تھا وہی ہم کر رہے، اس کو بائی چوائس نہیں کہ ہم اپنی عقل اور شعور کے مطابق دین لے رہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزیں دی ہیں۔ اب آپ یہاں سے غور سے سمجھنا کہ ماں باپ کا جو جملہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو جب پیدا فرمایا اور ایک گھر میں ایک جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ماں باپ کا کھانا پینا، ماں باپ کی بولی، ماں باپ کا رہن سہن، ماں باپ کے کپڑے پہننا۔ جو وہ کرتے ہیں وہی انسان کرتا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کوئی پکڑ نہیں کرتا۔ نہیں سمجھا رہی بات؟ مطلب سادہ سے سمجھ لیں کہ بچہ ایک میمن گھرانے میں پیدا ہوا، وہ وہی چیز ان کی جو ماں باپ کھاتے ہیں وہی کھاتا ہے، ویسے ہی کپڑے پہنتے ہیں، ویسے ہی بولتا ہے۔ پشتو بولنے والا پشتو ہی بچہ بولتا ہے بیچارہ۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن نہیں پکڑیں گے کہ تم پشتو کیوں بولتے۔ وہ کیوں بولتا تھا؟ اس لیے کہ وہ جس گھر میں پیدا ہوا ماں باپ وہی کچھ بولتے، یہ پکڑ نہیں ہوتی۔ تم کالے کیوں تھے؟ بھائی جیسے ماں باپ تھے ویسے ہی میں تھا، تم جیسا لباس وہ پہنتے تھے وہی میں کرتا تھا، جیسا کھاتے پیتے تھے وہی میں کھاتا تھا۔ اب وہ بیچارے مچھلی کھاتے تھے ہمیشہ، میں بھی مچھلی کھاتا تھا، کیا کریں؟ اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں۔ پکڑ دراصل اس بات پہ ہے کہ تم جب بالغ ہوئے، بالغ ہونے کے بعد تمہیں عقل اور شعور ملی، تم دیکھتے کہ جو کچھ بھی ماں باپ کرتے ہیں وہ سب کچھ تم کرو، لیکن دین اور توحید کے معاملے میں کسی کے پیچھے نہیں جاؤ۔ توحید کے معاملے میں صرف اور صرف قرآن کی بات مان، عبادات کے معاملے میں صرف اور صرف اس کتاب کا حکم ماننا ہے جو اللہ نے ہمارے اوپر نازل کی۔ اب اس پوری کتاب میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ماں باپ جو کھاتے ہیں تم نہ کھاؤ، ماں باپ جو بولتے ہیں تم نہ بولو، سب کچھ وہی کرو، لیکن عبادت تم نے اللہ کے حکم پہ کرنی۔ اس میں ماں باپ کو نہیں دیکھنا، خاندان کو نہیں دیکھنا، قبیلے کو نہیں دیکھنا، ملک کو نہیں دیکھنا، زبان کو نہیں، کچھ نہیں دیکھنا تم، بس صرف اتنی سی بات ہے۔ یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس سے سمجھ نہیں آتی ہمیں، یہ ہر بندے کو سمجھ میں آ جانے والی ہے کہ زندگی اسی طرح گزارو جس طرح ماں باپ کرتے آئے، لیکن عبادت کا جب معاملہ آئے، جب عقیدے کا معاملہ آئے، جب اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت کا معاملہ آئے، تو اس قرآن کو کھول کر دیکھ لو کہ اللہ نے کیا حکم، بس اتنی سی بات، اس حکم کے مطابق زندگی گزارو۔ قیامت کے دن اسی کا سوال ہوگا، بس اتنا ہی پوچھا جائے گا کہ اس قرآن کے مطابق زندگی گزاری کہ نہیں گزاری۔ وہ پوچھا جائے گا کہ تم شلوار قمیض پہنتے تھے، پینٹ پہنتے تھے، تم کیا کھاتے تھے، کیا نہیں کھاتے تھے، تم نے بولی کون سی بولتے تھے، وہ سوال ہی نہیں ہوگا۔ سوال وہ ہوگا کہ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے تم اس کے مطابق تمہارا عقیدہ کافر ہے، تمہاری اس کے مطابق عبادت تھی کہ نہیں، اس نبی کو تم مانتے تھے کہ نہیں مانتے، اتنی سی بات۔ وہ ابو لہب ہر جگہ پر جاتا اور یہ کہتا کہ یہ تمہیں اپنے ماں باپ کے دین سے بدل دے، اپنے ماں باپ کے دین سے بدل۔ وہ ربیہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے تو بتایا گیا
کہ جو آگے آگے شخص ہیں وہ محمد صلی اللہ، اور یہ ان کا چچا ہے ابو لہب، اور بعض اوقات وہ پتھر بھی مارتا تھا، آپ کو زخمی بھی کرتا تھا۔ آپ اپنے سگے چچا کو کبھی زبان سے کوئی غلط بات نہیں کہتے، لیکن آپ کو جسمانی، زبانی، روحانی تکلیف، اذیت دیا کرتا۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توحید کی دعوت دی، آپ جانتے ہیں پہلے کتنی وہ محبت کیا کرتا تھا۔ جس دن اسے خبر ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، آپ اپنے بھائی جو فوت ہو چکا تھا عبداللہ، اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، اتنا خوش ہوا کہ جو کچھ تھا اس کے ہاتھ میں وہ بانٹ بھی دیا، اور لوڈی نے آ کے بتایا کہ تمہارے فوت شدہ بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، کھڑے کھڑے لوڈی کو آزاد کر دیا، جاؤ، خوش، اتنا خوش، ساری زندگی آپ سے محبت کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جو تھیں ان کا رشتہ بھی حصہ لیا تھا، ابو لہب کے بیٹوں سے نکاح بھی ہوا تھا، ایسی رشتہ داری تھی۔ لیکن جس دن آپ نے توحید کا اعلان کیا اس دن دشمنی، آپ دیکھیں تو صحیح، جس دن آپ پیدا ہوئے خوشی منائی، جس دن آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، تو دشمنی نبھائی۔ اب ہمیں اس ابو بکر صدیق کی عزت کرنی چاہیے کہ جس نے آپ کے مشن کا ساتھ دیا، آپ کی توحید کے ساتھ دی۔ اس عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا چاہیے کہ جس نے ساری زندگی آپ پر جانے قربان، یا اس چچا کا نام لے کر آئے جس نے ساری زندگی آپ کو پتھر مارے۔ تو اب ہمیں خود ہی سوچ لینا چاہیے کہ جس دن کوئی پیدا ہوئے سالگرہ منائے، جشن منائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو نہ مانا تو کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کی اصل اطاعت کو نہ کی، آپ کی نماز کو نہ لیا، آپ کے روزہ، حج، زکات کو نہ لیا، آپ کے عقیدے کو نہ لیا، آپ جیسی شادی، آپ جیسی خوشی، آپ جیسی غمی نہ ہم نے کی، تو پھر ہمارا کیا فرق؟ اب ہماری رسومات ہندوانہ، ہمارے رسم و رواج ہندوؤں سے لیے ہوئے، ہمارے خوشی کے طریقے عیسائیوں سے لیے ہوئے، ہمارا لباس یہودیوں والا، ہمارا کاروبار یہودیوں والا، ہم شادی کی تقریب میں جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ ہندوؤں کی تقریب ہے کہ مسلمانوں کی تقریب ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کی دلیل یہ ہے، دیکھو تو صحیح ہمارے محلے کے اندر روشنی دیکھو، لائٹیں دیکھو اور جھنڈیاں دیکھو، یہ ہماری محبت ہے۔ تو اللہ کے بندو، ایسی محبت ابو لہب نے کی تھی، لیکن آپ کے مشن کا ساتھ نہیں دیا تھا، اور نہ دینے پر کتنا نقصان ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہمیشہ مخالفت کرتا رہا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، پھر ساتھ دینے والے بھی تھے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر مکہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کبیروں کے نام لیے، آپ نے تمام لوگوں کے نام لیے۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، میں سب کا نام نہیں لے سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ اے قریش کے لوگوں، اجتروا انفسکم من اللہ، اللہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، انقذوا انفسکم من النار، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہیں قیامت کے دن فائدہ نہیں دے سکتا۔ وہیں پر صفا کی پہاڑی پر آپ فرما رہے ہیں، یا بنی کعب بن لؤی، یا عبد شمس، یا عباس، یا صفیہ، اپنی پھوپھی کا نام لیا کہ اے میری پیاری پھوپھی، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کل قیامت کے دن میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے۔ آپ نے اپنی بیٹی کا نام لیا، یا فاطمہ بنت محمد، سلینی من مالی ما شئت، دنیا میں مجھ سے جتنا مال چاہیے میرا لے لو، سب کچھ تمہارا ہے، لیکن قیامت کے دن میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، غیر ان لکم رحما سأبلها ببلالیا، میرا تمہارے ساتھ رشتہ ہے، بس اس رشتہ داری کو میں ساری زندگی نبھاؤں گا، وہ حق کے رشتہ داری ادا کروں گا، جو میرے رشتہ دار ہیں وہ رشتہ دار ہیں، لیکن آخرت میں بچانے والی بات جو ہے وہ صرف توحید ہے۔ اس دن میں تمہارا کسی کام میں ساتھ نہیں دے سکوں۔ آپ نے ایک ایک بندے کا نام اس لیے لیا، وہ قبائلی لوگ تھے اور وہ کہتے کہ ہمارا نام نہیں لیا، ناراض ہوتے، آپ نے سب کا نام لیا۔ پھر آپ نے سب کا نام لینے کے بعد اپنے خاندان کے بڑے کا بھی نام لیا، اور اپنے خاندان میں سب سے چھوٹی بیٹی کا بھی نام لیا، سب کا نام لے کر فرمایا ایک ہی بات ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، آخرت میں میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا،
اب ہر شخص کو چاہیے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بارے میں یہ بات ہے کہ قیامت کے دن کوئی بات بچانے والی نہیں، تو میں 1400 سالوں کے بعد آج کون ہے جو ہم کہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ہمیں فلاں نیک آدمی فلاں بزرگ آدمی کی رشتے داری بچا لے، ان کا ساتھ بچا لے گا، ان کی سفارشیں بچا لے؟ نہیں، قیامت کے دن بچانے والی چیز صرف توحید، وہی بات ہے ایسی، وہ توحید کو اپنائیے، توحید نہیں ہوگی تو سب کچھ نہیں ہوگا، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اس کے بعد کیا حالات آئے، پھر مکہ میں حج بھی آ گیا تھا فوراً، وہ ایک بڑی لمبی داستان پھر شروع ہو جاتی ہے، انشاءاللہ آئندہ بیان کی جائے گی۔ اس پوری بات کا خلاصہ اسلام یہ نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو بہت سارے لوگ سنے اور آمد رہے، کچھ لوگوں نے کھلم کھلا انکار کیا۔ انکار کرنے والوں میں کون لوگ تھے وہ بھی آپ کو پتہ چل گیا، ساتھ دینے والوں میں کون لوگ تھے یہ بھی پتہ چل گیا، آپ نے جو پہلا پیغام دیا وہ بھی ہمیں پتہ چلا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت اور آپ کے جو اصل کام تھا اس کا ساتھ دینے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی جانے والی قرآن کو سمجھیں، اس کو پڑھیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ تو آپ